قرآن مجید میں ارشاد ہوا لیسا للانسان الا ما سعی، ہم وہی کوئی دیتے ہیں انسان کو جس کی وہ کوشش کرتا ہے. تو یہ قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں اور ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب تعریفیں اس واجب حقیقی کے لیے پوری کائنات کا خالق و مالک ہے. اس چینل پہ میری یہ آج تیسری نشست ہے. کامیابی کے عنوان پہ اس سے پہلے 2 سیشن ہو چکے ہیں، آج تیسرا سیشن آپ کے سامنے پیش خدمت ہے. گزارش یہ ہے کہ کامیابی کے سلسلے میں گزشتہ سے پیوستہ میں وہیں سے سلسلہ شروع کرتا ہوں کہ اکثر لوگ انکار سے زیادہ ہو جاتے ہیں. کوئی کام کریں، کسی قسم کا وہ کاروبار کریں، کوئی جاب کی تلاش میں جائیں یا کچھ بھی کریں، انکار سے وہ بڑے خوفزدہ ہوتے ہیں. اور صرف وہی نہیں بلکہ خود کچھ مالکان اور کچھ اونر حضرات بھی انکار سے خوفزدہ ہوتے ہیں. مجھ سے وہ انکار کر دے گا، وہ کیا کہے گا، وہ میری بات نہیں مانے گا، میں جاؤں گا پتہ نہیں وہ مجھے ملے گا بھی یا نہیں. کامیابی کی یہ نشانی ہے. سب سے پہلے انکار کا حق اپنے کلائنٹ کو ضرور دیجیے. میں یہ سمجھتا ہوں اور میرا یہ تجربہ ہے کہ آپ انکار کا حق اپنے کلائنٹ کو دیجیے. اصل میں جتنا کوئی اصرار سے انکار کرتا ہے اتنی ہی کامیابی نزدیک ہوتی ہے. آئیے سوچتے ہیں کہ وہ انکار کیوں کرتا ہے. آپ کے پاس کوئی سامان ہے، کوئی مال ہے، کوئی میٹیریل ہے، کوئی پروڈکٹ ہے، کوئی بھی چیز ہے، ذرا سوچیے تو صحیح کہ آپ کا مخاطب انکار کیوں کر رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ تجربہ ہے کہ دراصل وہ انکار اس لیے نہیں کرتا کہ وہ آپ کی پروڈکٹ نہیں لینا چاہتا، بلکہ میں دوسرے الفاظ میں تو یہ کہوں گا کہ اصل میں اس کا انکار دراصل انکار نہیں بلکہ آپ سے تقاضا ہے، مجھے بتائیے کہ آپ کی پروڈکٹ ہے کیا. اصل میں اس کا انکار تو سوال ہے. اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے میٹیریل، مال، جو بھی گڈز ہیں آپ کے پاس، جو بھی آپ کے پاس پروڈکٹ ہے، اتنے اچھے طریقے سے اس کو آگاہ کریں کہ وہ لینے پہ آمادہ ہو جائے. اس کا انکار تو دراصل اس لیے ہے کہ وہ آپ کی پروڈکٹ سے بے خبر ہے، اس کو اویئرنس ہی نہیں، اس کو وہ علم ہی نہیں، وہ بے خبر ہے اس فوائد سے کہ جو آپ کی پروڈکٹ کی نسبت سے اسے حاصل ہونے والے ہیں. تو یہ کلائنٹ کا حق تو دیجیے گا نا. اور پھر کامیابی اگر اجتماعی دیکھی جائے تو اکیلے بندے سے بھی ممکن نہیں، ٹیم ورک، یعنی ٹیم ورک ہوتا ہے. میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک برگیڈ کے 2000 فوجی ہیں، 2000 فوجیوں میں سے 10 چھٹی پہ چلے جائیں، 15 بیمار ہو جائیں، 50 کو اور کوئی کام پڑ جائے تو انہوں نے جنگ کیا لڑنی ہے. ٹیم ورک یہ ہوتا ہے کہ مشین کے جو پرزے ہوتے ہیں، ہر پرزہ اپنی جگہ صحیح کردار ادا کرے، پھر مشین صحیح حالت پہ چلتی ہے، ورنہ خراب ہو جائے گی، آواز دینے لگ جائے گی، اس مشین کی عمر گھٹ جائے گی. تو یہ ایک ٹیم ورک ہے. ٹیم اور ٹیم ورک کے ساتھ ساتھ جذبہ، ولولہ، جوش اور لگن. واللہ خیر الرازقین کہ بہترین رزق اللہ دینے والی ذات ہے، لیکن یاد رکھیے کہ بہترین رزق دینے والی تو اللہ کی ذات ہے، مگر وہ کسی پرندے کے گھونسلے میں بھی خود رزق نہیں رکھتا، اس کے لیے پرندے کو بھی گھونسلے میں سے نکلنا پڑتا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد ہوا لیسا للانسان الا ما سعی، ہم وہی کوئی دیتے ہیں انسان کو جس کی وہ کوشش کرتا ہے. تو یہ قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں اور ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے. یہ جذبہ ہے، یہ ولولہ ہے، لگن ہے، ہمت ہے، جوش ہے، جنون ہے. یہ جنون کی کیفیت ایک انسان کو کامیاب کرتی ہے. ایک ہم نے پرائمری یا سیکنڈری کلاسز کی کلاسوں میں ایک واقعہ پڑھا تھا کتابوں میں کہ ایک چونٹی دیوار پہ چڑھتی ہے، گرتی ہے، چڑھتی ہے، پھر گرتی ہے، لیکن جب وہ ایک دفعہ ہمت کر کے اپنے جوش اور جذبے کو بروئے کار لا کے ہمت نہیں ہارتی اور وہ چونٹی ایک دفعہ جب چڑھتی ہے تو کامیاب ہو جاتی ہے اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے. ہمیں سبق لینا چاہیے کہ وہ کیڑی جس کو اگر ہم چاہیں تو ہاتھ کے اشارے سے بھی مچل دیں، اس نے 50 دفعہ گرنے کے باوجود اپنی شکست نہیں تسلیم کی اور اپنی منزل مقصود تک پہنچی. تو ہم انسان ہو کے اپنی کامیابی کے لیے، اور ہم ایک دو انکار سن کے، کہ کامیابی کے ذیل میں ہی میری گفتگو چل رہی ہے مسلسل، آج میں انکار کی بات کر رہا ہوں کہ یہ انکار سن کے انسان خوفزدہ کیوں ہو جاتا ہے، کیوں دل برداشتہ ہو جاتا ہے، کیوں اپنے کام سے متنفر ہو جاتا ہے، کیوں چھوڑ دیتا ہے. نہیں، اے جذبہ دل گر تو چاہے ہر چیز مقابل آ جائے اور منزل کی طرف 2 گام چلوں، سامنے منزل آ جائے. آپ چل کے تو دیکھیے. اس کے لیے ثابت قدمی کی ضرورت ہے، اس کے لیے حوصلے کی ضرورت ہے، اور وہی جذبہ، جنون، لگن، ہمت، جوش، یہی چیزیں اور جنون کی ضرورت ہے. تو 20 دفعہ 50 دفعہ گرنے کے باوجود بھی اس چونٹی نے اپنی شکست تسلیم نہیں کی. آئیے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں ایک قدم. تاریخ میں ایک سچا واقعہ ہے، نام ملتا ہے، نام بعد میں بتاتا ہوں.
کہ اپنے بچپنے میں وہ ایک سڑک کے کنارے کھڑا ہے, آواز اس کے کانوں میں گونجی کہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں. کہ اتنی دیر میں اس بچے نے کیا دیکھا کہ بادشاہ سلامت آئے, بگی میں سوار, پرانے دور کی بات ہے, بگی میں سوار ہیں بادشاہ سلامت, ارد گرد نوکر غلام پکھیاں جل رہے ہیں, اور بگی میں سوار وہ بادشاہ سلامت بڑی شان اور شوکت کے ساتھ, سر پہ سونے ہیرو جواہرات کا تاج ہے اور گلے میں حمائل ہیرے جواہرات کے ہار ہیں, اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ وہ تمکنت کے ساتھ بگی میں سوار اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے. وہ بچہ جب یہ دیکھتا ہے اس بادشاہ کو, اس بادشاہ کی شان و شوکت دیکھ کر اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کاش میں بھی بادشاہ بن جاؤں. وقت گزر گیا, بادشاہ آگے گزر گیا, وہی بچہ کیا دیکھتا ہے کہ سڑک کے دوسرے کنارے ایک نجومی بیٹھا ہوا ہے. میں بار بار عرض کر رہا ہوں یہ کامیابی کے میرے کلپس ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, اور آج یہ تیسرا سیشن ہے. وہ نجومی کے پاس وہ جاتا ہے بچہ, اور اپنے چھوٹے چھوٹے ننھے ہاتھ اس نجومی کے سامنے کر کے ایک بات پوچھتا ہے کہ بابا نجومی میرے ہاتھ دیکھ کے بتا کیا میں بھی بادشاہ بن سکتا ہوں. میں نام بھی بتاتا ہوں بعد میں یہ کون تھا. بابا نجومی کیا میں بادشاہ بن سکتا ہوں؟ بادشاہ نے پہلے اس کے چہرے کو دیکھا, پھر اس کے ننھے ننھے چھوٹے ہاتھوں کو دیکھا, 3 دفعہ اس نے یہ عمل دہرایا, اور 3 دفعہ دیکھنے باوجود اپنا سر نفی میں انکار میں ہلا دیا کہ نہیں بیٹا تو بادشاہ نہیں بن سکتا. اس بچے کے دل میں بڑا حیران, پریشان, متعجب ایک جذبہ تھا اس کے دل میں جو اس کو سوچنے میں مجبور کر رہا تھا. حیران ہو کے پوچھتا ہے بابا نجومی میں کیوں بادشاہ نہیں بن سکتا؟ اور بابا نجومی نے بڑے پیار سے اس بچے کو جواب دیا کہ بیٹا تو بادشاہ اس لیے نہیں بن سکتا کہ تیرے ہاتھوں میں بادشاہت کی کوئی لکیر نہیں ہے. عزیزان بس اس نے کیا دیکھا, بابا نجومی نے کہ اس بچے نے, اس بابا نجومی کے دانے ہاتھ ایک صندوقچہ پڑا ہوا تھا, صندوقچے پہ ایک قلم تراش تھا. فوراً دفعتاً اس بچے نے وہ چاقو اٹھایا اور اپنے ہاتھ پہ چاقو سے ایک لکیر کھینچ دی, خون کا فوارہ نکلا. حیران ہو کے بابا نجومی کہتا ہے بیٹا یہ تو نے کیا کیا؟ اور بچہ مسکرا کے یہ کہتا ہے بابا نجومی آپ نے یہ کہا ہے کہ میرے ہاتھ میں بادشاہت کی کوئی لکیر نہیں ہے, لے پھر آج میں نے وہ بادشاہت کی لکیر بنا دی ہے, تو دیکھے گا کہ میں ایک دن بادشاہ بنوں گا. اور عزیزان وہ بچہ ایک دن بادشاہ بنا, فرانس کا شہنشاہ بنا, نیپولین بوناپارٹ اس کا نام تھا. یہ ہے ایک جنون, یہ ہے ایک جذبہ, یہ ہے ایک ولولہ. اور دیکھ لیجئے یہ طارق بن زیاد کی آپ اکثر کتابوں میں پڑھتے ہیں, کیا کیا تھا اس نے کہ جب عیسائیوں سے شکست کھا لی تو سوچتا ہے کہ میں کیا کروں. اچانک اس کے دل میں ایک جذبہ آ گیا, اس نے تمام اپنا فوجیوں کو, سپاہیوں کو جو بچے تھے ان کو دریا عبور کر کے, اور جن کشتیوں میں آئی ہیں ان کشتیوں کو آگ لگا دی, جلا دیا. اب جو فوجی تھے اب ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اب 2 ہی ہمارے سامنے راستے ہیں, یا ہم نے مر جانا ہے یا ان کو مار کو آگے جانا ہے. ایک انسان کی نیچر ہوتی ہے, فطرت ہوتی ہے کہ جب اپنے مرنے کی بات آئے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اگلے کو مارے, یا کو 10-20 کو ساتھ لے جا کے اپنا لے کے جائیں اور مرے, اکٹھے مرے, کیونکہ خود تو ڈوبے ہیں صنم, تجھے بھی لے ڈوبیں گے. تو ایک انسان کی نیچر ہے, ایک انسان کے اندر کا ایک انسان ہوتا ہے جو اس انسان کو مجبور کرتا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ وہ جنگ جیت گئی. لیکن یہاں پہ میں ایک جملہ ضرور کہوں گا, طارق بن زیاد تیرے جذبے کو سلام, مگر یہ کوئی انصاف نہیں ہے, یہ کوئی شجاعت نہیں ہے, یہ کوئی بہادری نہیں ہے کہ کسی کو قید کر کے, کسی کے ہاتھ پاؤں باندھ کے اور پھر کہا جائے کہ اس نے کچھ نہیں کیا, یا کشتیاں جلا کے اور فوجیوں کو لڑا دینا. یہ کوئی بہادری نہیں ہے. اگر بہادری دیکھنی ہے, شجاعت دیکھنی ہے, ہمارے پاس تاریخ اسلام میں اس سے بہت بڑے واقعے ہیں. آؤ کربلا کے میدان میں دیکھو, رسول کا بیٹا زہرا کے جگر کا پارا اور علی کا لخت جگر چراغ بجھا کے یہ کہتا ہے کہ جاؤ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں, چلے جاؤ راستے کھلے ہیں, جاؤ اور تمہاری جنت کی بھی ضمانت دیتا ہوں. مگر ایک بھی واپس نہیں گیا. شجاعت یہ ہے, بہادری یہ ہے. کشتیاں جلا کے روک لینا یہ کوئی شجاعت نہیں ہے. شجاعت اگر دیکھنی ہے تو آؤ رسول کی اولاد سے دیکھو. مولا امام حسین علیہ السلام نے چراغ کی لو کو بجھا کے اور اجازت دے کے کہ جاؤ تم جانا چاہتے ہو, لیکن تمام کربلا کے لشکر کے مولا حسین علیہ السلام کے سپاہیوں نے اپنی تلواریں نیاموں سے نکال کر اور یہی جملہ فرمایا کہ مولا اگر آپ حکم دیں اپنی تلواروں سے اپنے سر گردن سے اپنا کاٹ کر آپ کے قدموں میں نشاور کر دے, مگر ہم واپس نہیں جائیں گے. یہ ہے کہ جنون کی کیفیت, یہ ہے کہ جذبے کی کیفیت, یہ ہے کہ لگن ولولہ جوش کی کیفیت.
اور یہ ایک انسان کے اندر ہوتا ہے، یاد رکھیے.